اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. یہ بنی اسرائیل کی ایک اور خرابی کا بیان ہے. اور یاد کرو جو کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے بنوں. اس قصے کا آغاز باری تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اور جب تم نے ایک جان کو مار ڈالا پھر اس میں جھگڑا کیا. اب اس قصے کو اس سے الگ کر لیا گیا ہے. پہلا آغاز تو یہی ہوا تھا کہ قتل کیا پھر اس کے بعد جھگڑا کیا. تو اس کا بعد والے کو الگ کر لیا گیا اور اس سے مقدم کر دیا گیا کیونکہ یہ مستقل ہے ان کی ایک دوسری نوع کی خرابی میں. وہ دوسری نوع کی خرابی کے امر کا مذاق اڑانا اور سوال میں انتہا کو پہنچ جانا اور بجاوری میں تیزی کو ترک کرنا. اب اس کا قصہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک مالدار شیخ تھا. تو اس کے بیٹے کو اس کے بھائیوں نے مار ڈالا اس کی میراث کی تمام اور اس کو شہر کے دروازے پر ڈال دیا. پھر اس کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کو اس کے ایک حصے سے ماریں تاکہ وہ زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا بتا دے. اب یہ قصہ جو ہے مختلف طریقوں سے آیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑا شخص تھا اور اس کے بھتیجوں نے بھتیجے اس کے وارث ہونے والے تھے. تو عمر اس کی طویل ہوتی گئی تو یہ انتظار میں رہے گی کب مرے اور جب عرصہ گزر گیا تو اس کو قتل کر دیا. اس میں مصنف نے جو ذکر کیا یہ بھی کوئی روایت ہے کیونکہ یہ سب اہل کتاب ہی سے روایتیں ہیں. اہل کتاب ایمان لائے پھر ان سے روایتیں ہیں کہ بیٹے کو مار ڈالا تاکہ بیٹا وارث نہ ہو اور یہ بھتیجے ہیں وارث ہو جائے. اور اس بارے میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں شر و فساد جب زیادہ ہونے لگا تو ان میں سے ایک قوم نے اپنے کو الگ کر لیا اور اپنا شہر الگ بنا لیا اور شہر کے گرد چہار دیواری بنا لی. تو سر شام ہی اس کو بند کر دیتے تھے اور جتنے بھی شہر کے اندر والے ہوتے ان کو پہلے داخل کر لیتے اور صبح کو کھولتے تھے دیکھ لیتے کوئی شر و فساد تو نہیں ہے. اگر نہیں ہوتا تو کھول دیتے. تو اس رات کو جس رات کو کہ انہوں نے قتل کر کے وہاں مقتول کو ڈالا تو صبح کو ان کے دربار نے کھولا ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ایک لاش نظر آئی تو فوراً دروازہ بند کر لیا. تو یہ سب چلائے کہ تم نے لاش پھینکی اور پھر اب دروازہ بند کر لیا. اب اس طرح سے ان دونوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی. یہ کہتے کہ تم نے قتل کیا وہ کہتے کہ ہم نے نہیں قتل کیا نہ ہم کو قاتل کا پتہ ہے. یہاں تک کہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے تو کسی نے کہا کہ تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں ان کے پاس لے جاؤ. تو ان کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا یہ گائے. تو جو سائل تھا وہی قاتل تھا تو یہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے کہ اس سے قاتل کا پتہ چل جائے گا. اس لیے بولے کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. تو فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو صحیح جواب تو یہ تھا کہ میں مذاق نہیں کرتا لیکن کنایہ کے طور پر کہا کہ جو مذاق کرنے والا وہ بھی امر الہی میں وہ نادان ہوگا اور میں نادان نہیں. جب نادان نہیں تو مذاق کرنے والا نہیں. تو کنایہ چونکہ دعویٰ میں دلیل کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے بطور کنایہ کا اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ کو ملایا کہ یہ ایک کام یعنی امر الہی میں مذاق کرنا بڑا ہی سنگین بہت ہی
بھیانک معاملہ ہے، اس لیے اس سے اللہ کی پناہ۔ اتتخذنا ہزوا، ہزوا اصل میں تو مصدر ہے، یہزأ ہزءا ہزءا اور ہزوءا اور ہزوءا اور مہزأۃ، اسی سے ہزوءا میں حمزہ کو واو سے بدل کر کے ہزوا ہوا، تو مذاق کرنا بناتے ہیں، یہ تو بات بنے گی نہیں، اس وجہ سے یہاں مضاف مقدر ہوگا، یعنی مکان حزین مذاق کی جگہ بناتے ہیں، یا اہل حزین مذاق والا بناتے ہیں، یہ مصدر معنی میں اس مفعول کے ہو، یعنی محزوباً بنا مذاق کیا جانے والا بناتے ہیں، یا الحزا نفسہ خود مذاق ہی کہا اپنے کو، فرط استہزاء کی وجہ سے اس کو بعید قرار دیتے ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یا اس کو ہلکا اور اس کی تخفیف کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے۔ اب یہاں پر 3 قرأتیں ہیں، ایک تو ہے ہزوءا یعنی زا کو ضمہ اور اس کے بعد حمزہ ہزوآ، اور ایک ہے امام حفص کی قرأت حمزہ کو واو سے بدل کر کے ہزوا، اور ایک قرأت امام حمزہ اور اسماعیل النافع کی ہے، وہ ہے حمزہ کو ساکن کر کے ہزآ۔ اس کو بیان کیا ہے کہ امام حمزہ اور اسماعیل النافع، امام نافع مدنی کے ایک راوی اسماعیل، انہوں نے پڑھا ہے سکون کے ساتھ، یعنی زا کے سکون کے ساتھ ہزآ، اور امام حفص عاصم انہوں نے پڑھا ہے زا کے ضمے اور حمزہ کے ساتھ اور حمزہ کو واو سے بدل کر کے، تو ہزوا ہوا، اور باقی لوگوں نے زا کے ضمے اور آخر میں حمزہ کے ساتھ ہزوآ پڑھا ہے۔ تو یہ 3 متواتر قرأت ہیں، ہزوآ اور ہزآ اور ہزوا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون، کہا کہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے بنوں، اس لیے کہ اس طرح کے معاملے میں مذاق کرنا یہ جہالت اور سفاہت ہے، تو میں جہالت سفاہت والا نہیں ہوں، تو لازم یہ کہ میں مذاق کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کو کہا نفع عن نفسہ ما رمی بہ علی طریقۃ البرہان، جس سے جو ان کو الزام دیا گیا، جس سے ان کو متہم کیا گیا، اسے اپنی ذات سے دور کیا بطور برہان، کہ صراحتاً یہ نہیں کہا کہ میں مذاق کرنے والا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے بنوں، یعنی اس طرح کے معاملے میں مذاق نادانی ہے، میں نادان نہیں تو مذاق کرنے والا نہیں، اور اعوذ باللہ اس کے ساتھ لگایا، اور اس کو استعاذہ کی صورت میں ظاہر کیا، استفزاء لہو، اس مذاق کو بھیانک قرار دیتے ہوئے، برا قرار دیتے ہوئے۔ تو جب انہوں نے سمجھ لیا کہ امر واقعی ہے اور گائے ذبح کرنا ہی ہے، تو بولے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، ہمارے رب سے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کیا ہے۔ تو ما ہے سے ایک تو سوال جنس کے بارے میں ہوتا ہے، اور کبھی مدلول اسم کے بارے میں ملغزن فرد تو کہا جائے گا واللہ، مسعدانہ تو کہا جائے گا ہے نبتن، اور کبھی حقیقت طلب کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے مل انسان تو کہا جائے گا والحیوان الناطق مل جسم و جوہر وادن ثلاثہ۔ تو اب یہ ان کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ بقرہ کس چیز کو کہتے ہیں یا کہ بقرہ کی حقیقت کیا ہے، تو جانتے تھے۔ اور کبھی ماں کے ذریعے سوال کیفیت اور صفت کے بارے میں بھی ہوتا ہے، جیسے ماں زید شاعر کاتب، تو جواب دیا جائے گا شاعر یا کاتب، تو یہ ماں وہی ہے جس سے صفت اور حالت کی طلب ہوتی ہے، اس لیے کہا اے ماں حالها و صفتها، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جس سے کہ مقتول زندہ ہو جائے وہ کوئی عام گائے نہیں ہو سکتی ہے، خاص قسم کی ہوگی، اس لیے پوچھا کہ اس کی صفت کیا ہوگی۔ تو ان کو کہنا یہ تھا، حق کلام یہ تھا کہ کہیں ایو بقرۃ، کہ ایو آتا ہے طلب معیز کے لیے، کہ بہت سے اس نوع کے ہے، اس نوع میں سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایو کے ذریعے سوال ہوگا کہ کون سی گائے یہ ہوگی، یا کیفہ ہے، کیفہ آتا ہے کیفیت سلبس کرنے کے لیے،
اس لیے کہ ماں سے عموماً جنس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کون سی جنس ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے یہ ایسی حالت پر ہے کہ اس حالت پر اس کی جنس سے کوئی چیز نہیں پائی گئی، یعنی ایسی کہ مذبوح گائے سے مقتول کو مارا جائے اور وہ زندہ ہو جائے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جس کا انہیں حکم دیا گیا ایسی حالت پر ہے کہ اس جنس کا اس میں سے کچھ نہیں پایا گیا، اجرا ہو مجرا، تو اس کو اس کے مقام کر دیا جس کی حقیقت ہی وہ نہیں جانتے ہیں، جس کے مثل انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو وہی ماہیہ کے ذریعے سوال کیا۔ تو ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رب فرماتا ہے کہ یہ ایسی گائے ہے جو نہ عمر دراز ہو نہ کم عمر ہو، لا مسنۃ ولا فتیۃ، سنن سے اسنہ ہے، اسنہ سے مسنہ ہے، نہ عمر دراز، اور فتاتن سے فتیہ ہے ناخیز۔ اب فرض سے فارض جو آیا ہے اس کو بتایا کہ کہا جاتا ہے فرضت البقرۃ فرضاً، یہ فرض سے لیا گیا، فرض کا اصلی معنی قطع ہوتا ہے، تو کانہا فرضت سنہا، گویا کہ اپنی عمر وہ قطع کر چکی ہے۔ اب بکر آیا ہے تو کہا کہ لفظ بکر کی ترکیب اولیت کے لیے ہوتی ہے، یعنی اول کو بتانے کے لیے، اسی سے بکرا ہے اول سو کو کہتے ہیں، اور باقورا ہے پہلے میوہ کو کہا جاتا ہے، تو بکر وہی نوخیز کو نو عمر کو کہتے ہیں۔ عوالم بین ذالک، اس کے درمیان درمیانی عمر والی ہوں، عوالم وانا نصف، اور نصب کو معنی درمیانی عمر والی عورت، اس معنی میں 3 ماہ کا مصرع ہے۔ طوال و مشل آناق الحوادی نواعم بین ابکار وعونی، یعنی حوادی کہتے ہیں اگلی نیلگایوں کو، تو اگلی نیلگایوں کی طرح لمبی گردن والی، نواعم جو کہ درمیانی عمر والی ہیں، کم عمر، نواعم جو نازک اندام ہے، ناعمہ سے جو نازک اندام ہے، کم عمر اور درمیانی عمر والی کے درمیان۔ ابکار سے مراد لیا ہے نوخیز، اور عوان کی جمع عون، اس سے مراد لیا ہے درمیانی عمر والی۔ تو عوان جو ہے درمیانی عمر والی کے معنی میں آتا ہے، اسی کی جمع عون ہے۔ بین ذالک، تو ذالک تو واحد ہے، اور بین متعدد سے مضاف ہوتا ہے، تو متعدد تو یہ ہوا نہیں، تو اس کو کہا کہ ذالک سے مراد ما ذکر ہے، اور ما ذکر وہ 2 ہے، فارض اور بکر ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ فارض اور بکر کے بیچ میں ہو، تو بین ذالک یعنی ما ذکر، جو ذکر کیا گیا یعنی عمر دراز اور نوخیز اس کے بیچ میں ہو، اسی لیے بین کی اس کی طرف اضافت ہو گئی، اس لیے کہ یہ بین مضاف نہیں ہوتا مگر متعدد کی طرف۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گائے پہلے سے ان اوصاف کے ساتھ مقرر تھی کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو کہ نہ عمر دراز ہو نہ کم عمر ہو، درمیانی ہو، پھر اس کے بعد انتہائی زرد ہو، صفرا فاقع اللوحا، پھر اس کے بعد بقرۃ لا ذلول تسر کام کاج والی نہ ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، عیب سے سلامت ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو، تو ان اوصاف کے ساتھ وہ پہلے سے مقرر تھی، یا یہ کہ پہلے یہ تھا کہ ان تذبحوا بقرۃ، کوئی بھی گائے ذبح کر دو، اور پھر جب انہوں نے پوچھ گچھ کیا تو قید بڑھتی چلی گئی۔ تو پہلے دونوں ایک قول ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ معین گائے تھی، تو اب اس پر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ وقت خطاب سے بیان مؤخر کیا گیا، جب معین تھی تو تمام اوصاف کا پہلے بیان آ جانا چاہیے تھا کہ ایسی بقرہ ہو جس کی یہ صفات ہوں، اور وہ صفات کا ذکر ہوا خالی ان تذبحوا بقرہ یہ فرمایا گیا، تو اس میں خطاب کا وقت بیان سے مؤخر یہ بیان کا وقت خطاب سے مؤخر ہونا لازم آتا ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ حکم مطلق تھا، یعنی کوئی بھی گائے ذبح کر دی، اور جب انہوں نے ٹال مٹول کیا، پوچھ گچھ شروع کی، تو اس میں قاعدہ آتی گئی، تو اس میں امر کا نسخ لازم آتا ہے فعل سے پہلے، یعنی کام انہوں نے کیا نہیں،
پہلے حکم تھا کہ مطلق کوئی بھی گائے ذبح کر دے، اب یہ تخیر تھی ان کے لیے، تخیر ختم کر دی گئی، اب مقید ہوگی کہ ایسی ہونی چاہیے جو درمیانی عمر کی ہو، نہ عمر دراز ہو اور نہ ہی نوخیز ہو۔ پھر سوال کیا تو رنگ کی قید لگ گئی، پھر سوال کیا تو اور کچھ قید لگ گئی۔ تو اس میں لازم آتا ہے کہ پہلے جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا، تو فعل سے پہلے نسخ لازم آتا ہے۔ اس کو کہا ہے کہ ان صفات کا اس بقرہ پر جاری ہونا، یعنی جب انہوں نے کہا ماں ہے تو ہے کہ ضمیر اسی بقرہ کی راجع ہوگی جس کے ذبح کرنے کا حکم تھا۔ پھر جواب میں انہا بقرۃ اللہ فارض، پھر پوچھا ما لونہا تو جواب آیا انہا بقرۃ صفراء، ہاں کی ضمیر سب اسی بقرہ کی طرف راجع ہے۔ تو ان صفات کا اس بقرہ پر جاری ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد معین بقرہ ہے۔ اب اس پر لازم آتا ہے بیان کا وقت خطاب سے مؤخر ہونا، کہ حکم دے دیا گیا بقرہ مطلق، اور پھر بعد میں اس کے اوصاف بیان کیے گئے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ معین نہیں بلکہ کوئی بھی گائے ذبح کرنے کا حکم تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقرۃ من شق البقر، بقرہ کی جانب میں سے کوئی بھی بقرہ جو مخصوص نہیں ہے، پھر ان کے سوال کی وجہ سے وہ مخصوص ہو گئی، تو اس قول پر قبل فعل نسخ لازم آتا ہے۔ نسخ کیسے؟ کہا کہ تخصیص جو ہے اس تخیر کو باطل کرنا ہے جو نص سے ثابت ہے، تو پہلے تھا ان تذبحوا بقرہ، اس میں ان کو اختیار ہے کوئی بھی گائے ذبح کر دیں، اور جب آ گیا کہ لا فارض ولا بکر تو اب باقی سب ختم، اسی کے درمیان محدود ہو گئے۔ پھر آ گیا فقرہ صفراء فاقولنا لونہا، تو اس رنگ کے علاوہ جتنی ہیں وہ سب ختم، اور صرف یہی متعین ہو گئی۔ تو تخصیص میں اس تخیر کو باطل کرنا جو نص سے ثابت ہے، اس دوسرے قول پہ یہ لازم آتا ہے۔ مصنف نے کہا کہ حق یہ ہے کہ دونوں جائز ہیں، دونوں کیا؟ یعنی بیان جو ہے وقت خطاب سے مؤخر ہو یہ جائز ہے، ہاں وقت حاجت سے مؤخر نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا نماز کو حکم دیا گیا لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، رکعتیں کیا ہے، اوقات کیا ہے، یہ بیان نہیں ہوئی، اور فرض ہوگی، اور اس کا بیان دوسرے دن ایسے جبریل علیہ السلام جب آیا نماز کی امامت کی تب ظاہر ہوا، تو وقت خطاب سے بیان مؤخر ہو سکتا ہے، ہاں وقت حاجت سے مؤخر نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں یہ تو تھا نہیں کہ فوراً ہی ان کو ذبح کرنا ہے، وہی وقت متعین نہیں تھا، اس وجہ سے بعد میں بھی بیان ہو سکتا ہے۔ اور رہ گیا نسخ قبل فعل، تو یہ بھی جائز ہے، جیسے کہ 50 نمازیں فرض کی گئی اور کسی نے 50 وقت کی نماز ادا نہیں کی اور منسوخ ہوتے ہوتے 5 تک رہ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ میڈا قبول کر لیا گیا اور فرمایا گیا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم۔ تو نسخ قبل فعل یہ بھی جائے۔ اب رہا یہ کہ اس میں سے راجح کیا ہے، واقعی وہ معین تھی یا یہ کہ عام تھی اور بعد میں خاص کر دی گئی؟ تو کہا کہ دوسری رائے کی تائید کرتا ہے ظاہری لفظ ان تذبحوا بقرۃ، کوئی صفت اس میں ہے نہیں، تو اس سے معلوم ہے کہ مقید نہیں بلکہ عام ہی تھی، مطلق۔ ایک دوسرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یہ آیت ابن عباس سے موقوف بسند صحیح مروی ہے کہ فرمایا کہ لو ذبحوا ای بقرۃ ارادوا، جس گائے کو چاہتے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر شدت کی تو اللہ نے ان پر شدت کی۔ 2 ہو گیا۔ تیسرے تقریعہم بالتمادی وزجرہم عن المراجعہ بقولی افعلوا ما تؤمرون، مدہ سے ہے تمادی، مدت گزارنا، وقت گزاری پر ان کو توبیخ کرنا اور پوچھ گچھ سے ان کو زجر کرنا اس ارشاد کے ذریعے ففعلوا ما تؤمرون، کہ ایک وقت بتا دیا کہ لا فارض ولا بکر امان بین ذالک، اس کے بعد فرمایا کہ کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ پوچھ گچھ نہ کرو، سوالات نہ کرو، بلکہ حکم کی بجاوری کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مطلق بھی وہ ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ ما تؤمرون ہے جو امر کا صلہ با آتا ہے، اب یہاں صلہ مذکور نہیں ہے
تو اصل اس کی ہوگی ماتو مرون بہی. اب بہی میں با کو حذف کر کے ہا کو مفعول بہی بنا دیا جاتا ہے. یہ بہت ہوتا ہے امرہ کے ساتھ. اور پھر مفعول کو بھی حذف کر دیا گیا جب منصوب فضلہ تو حذف جائز ہوتا ہے. تو مراد تو مرون ہو بمانا تو مرون بھی، کرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ لیا گیا ہے اس کے قول امرتک الخیر ففعل ما امرت بھی. تو امرتک بالخیر کی جگہ امرتک الخیر کہا، یعنی الخیر جو با کا مجرور تھا تو با کو حذف کر دیا گیا اور مجرور کو مفعول بہی بنا دیا گیا. تو اب اس سے تمرون بہی ہوگا اور پھر با حذف ہوگی، پھر بہا حذف ہو جائے گی. یا یہ کہ ما تمرون یہ ما ہے یہ مصدریہ ہے. تو جب مصدریہ ہوگا تو امر کے معنی میں فعلوا امرکم، امر والا معمور ہوگا کہ اپنا جو معمور ہے یہ تم کو حکم دیا گیا ہے اس کی بجاوری کرو.